رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ 4000 سال پہلے عرب کی زمین اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ظلم تھا، جہالت تھی، بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، کمزور کا کوئی سہارا نہیں تھا، غلاموں کی کوئی عزت نہیں تھی۔ لیکن پھر مکہ کی ریت پر ایک نور اتارا، ایک ایسا انسان جس نے دنیا کو انسانیت سکھائی، جس نے دشمن کو معاف کرنا سکھایا، جس نے محبت کو عبادت بنا دیا۔ وہ نام جسے سن کر دل رو دیتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم سنیں گے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کہانی، جن کے لیے اللہ نے فرمایا، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ دنیا کا حل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب میں ہر طرف جہالت تھی۔ لوگ پتھر کے بتوں کو سجدے کرتے تھے۔ شراب، قتل، لوٹ مار، قبائل کی جنگیں، انسانیت مر چکی تھی۔ امیر اور غریب میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ کمزور لوگوں کو جانوروں سے بھی بدتر سمجھا جاتا تھا، اور سب سے زیادہ ظلم عورتوں پر ہوتا تھا۔ کئی باپ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، لیکن اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا۔ دنیا کو بدلنے والا وقت قریب تھا۔ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 570 عیسوی، مکہ کی رات۔ آسمان عجیب سکون میں تھا، اور پھر آمنہ بنت وہب نے ایک نورانی بچے کو جنم دیا، وہ بچہ جو پوری کائنات کی رحمت بننے والے تھے۔ ان کا نام رکھا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا مطلب تھا سب سے زیادہ تعریف کیا گیا۔ لیکن جنم سے پہلے ہی ان کے والد عبداللہ ابن عبد المطلب دنیا سے جا چکے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہی یتیم ہوئے۔ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے دنیا کے درد سکھا رہا تھا۔ بچپن، چھوٹی سی عمر، لیکن چہرے پر عجیب سکون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے حلیمہ السعدیہ کے پاس بھیجا گیا۔ جب وہ گھر آئے تو برکت ہی برکت ہونے لگی۔ سوکھی زمین ہری ہونے لگی، کمزور جانور طاقتور ہو گئے، گھر میں رزق بھر گیا۔ حلیمہ سمجھ گئی، یہ عام بچے نہیں، یہ اللہ کے محبوب ہیں۔ ماں کا انتقال 6 سال کی عمر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے ساتھ مدینہ سے واپس آ رہے تھے۔ راستے میں آمنہ بنت وہب کی طبیعت خراب ہوئی، اور پھر وہ دنیا سے چلی گئی۔ سوچو، ایک چھوٹا سا بچہ، سنسان ریگستان، اور ماں کا جنازہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رہ گئے۔ یہی وہ درد تھا جو بعد میں پوری انسانیت کا درد بن گیا۔ دادا اور چاچا کا سہارا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دادا عبد المطلب نے سنبھالا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن کچھ ہی سالوں بعد وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب نے ان کی پرورش کی۔ غریبی تھی، لیکن محبت بہت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں بکریاں چارتے تھے۔ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر سکھا رہا تھا۔ الآمین۔ جوانی تک پہنچتے پہنچتے پورا مکہ ایک بات مانتا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دھوکہ نہیں دیتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ اسی لیے لوگ انہیں کہتے تھے الامین، یعنی سچا اور امانت دار۔ نکاح مکہ کی ایک عظیم اور عزت دار تاجر خاتون خدیجہ بنت خویلد، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی دیکھی، اخلاق دیکھا، اور پھر نکاح کا پیغام بھیجا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا 40 سال کی تھیں۔ یہ نکاح محبت، وفاداری اور سکون کا سب سے خوبصورت رشتہ بنا۔ گھر ہرا مکہ شرک میں ڈوبا ہوا تھا۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اداس رہتا۔ وہ اکثر کیو آف ہرا میں جا کر تنہائی میں عبادت کرتے۔ اور پھر ایک رات سب کچھ بدل گیا۔ پہلی وہی رات کا وقت، گھار میں سکون، اچانک ایک نور، ایک فرشتہ، یہ جبریل تھے۔ انہوں نے کہا، اقرا، پڑھو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے۔ میں پڑھ نہیں سکتا۔ پھر وہی الفاظ، اقرا، اور پھر قرآن کی پہلی آیات نازل ہوئی۔ دنیا بدل چکی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی بن چکے تھے۔ گھر واپسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانپ رہے تھے۔ گھر آئے اور فرمایا، مجھے کمبل اوڑھا دو۔ خدیجہ بنت خویلد نے تسلی دی اور کہا، اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ یہ الفاظ تاریخ کے سب سے خوبصورت جملوں میں سے ہیں۔ اسلام کی دعوت۔ سب سے پہلے ایمان لائے۔ خدیجہ بنت خویلد، علی ابن ابی طالب، ابو بکر، زید ابن حارثہ۔ اسلام دھیرے دھیرے پھیلنے لگا، لیکن قریش غصے میں آ گئے۔ انہیں ڈر تھا کہ ان کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ ظلم۔ مسلمانوں کو مارا گیا، بھوکا رکھا گیا، گرم ریت پر لٹایا گیا، لیکن وہ کہتے رہے، اللہ ایک ہے۔ بلال ابن ربا کو پٹھروں کے نیچے دبا دیا گیا، لیکن ان کی زبان پر تھا، عہد، عہد۔ طائف کا سفر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے۔ سوچا شاید وہاں لوگ اسلام قبول کر لیں، لیکن ان پر پتھر برسائے گئے۔ خون مبارک جوتوں میں بھر گیا۔ فرشتے آئے، کہنے لگے، اگر آپ حکم دیں تو ہم ان پہروں کو ان پر گرا دیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، شاید ان کی نسلوں میں کوئی اللہ کو مان لے۔ یہ تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت۔ معراج۔ ایک رات اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، مسجد الحرام سے الاقصی ماسک تک، اور پھر آسمانوں تک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دیکھی، دوزاخ دیکھا اور اللہ سے ملاقات کی۔ اسی رات نماز فرض ہوئی۔ ہجرت قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا پلان بنایا، لیکن اللہ نے حکم دیا، مدینہ ہجرت کرو۔ رات کے اندھیرے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر نکلے۔ دشمن قریب آ گئے، گھار کے باہر پہنچ گئے، لیکن اللہ نے مکری کا جال اور کبوتر کا گھونسلہ بنا دیا۔ دشمن واپس چلے گئے۔ مدینہ۔ مدینہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ لوگ خوشی سے رو رہے تھے، بچیاں دف بجا رہی تھیں۔ طالع البدر علینا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی نہیں تھے، اب وہ رہنما بھی تھے۔ سین 17۔ اسلام کا نظام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ قیام کیا، غلاموں کو آزادی دی، عورتوں کو عزت دی، یتیموں کو حق دیا، انصاف کا نظام بنایا۔ دنیا بدلنے لگی۔ بدر۔ 313 مسلمان، 1000 کا لشکر سامنے۔ ظاہر میں جیتنا ناممکن تھا، لیکن اللہ نے فرشتے بھیجے، اور بدر میں اسلام جیت گیا۔ سین 19۔ احد۔ احد میں مسلمانوں سے غلطی ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، دنت مبارک شہید ہوا، چہرہ مبارک خون سے بھر گیا، لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں دی۔ فتح مکہ، وہی مکہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا تھا۔ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر واپس آئے۔ سب ڈر رہے تھے کہ آج انتقام ہوگا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تم پر کوئی پکار نہیں، سب آزاد ہو۔ سبحان اللہ، ایسی معافی دنیا نے کبھی نہیں دیکھی۔ آخری حج۔ آخری حج 1,25,000 صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم خطبہ۔
عرب کو عجم پر کوئی فضیلت نہیں، سب برابر ہیں، عورتوں کے حقوق کا خیال رکھو۔ یہ انسانیت کا عظیم پیغام تھا۔ آخری لمحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، بکھر تیز تھا، لیکن فکر امت کی تھی۔ آخری لمحوں میں فرمایا، نماز کا خیال رکھنا، اپنے غلاموں کا خیال رکھنا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، رفیق اعلیٰ، اور روح مبارک دنیا سے پردہ کر گئی۔ آج 1400 سال بعد بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دنیا کے ہر کونے میں لیا جاتا ہے۔ کروڑ لوگ ان پر درود بھیجتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم واقعی ان کی سنت پر چل رہے ہیں؟ اگر آپ کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں اور کامنٹ میں لکھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ غم کا شہر مدینہ، مسجد نبوی ایٹماسفیئر۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ ہوا تو مدینہ ہل گیا۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ کچھ صحابہ شوق میں تھے، کچھ روتے روتے بے ہوش ہو رہے تھے، اور کچھ چپ تھے، جیسے زندگی رک گئی ہو۔ عمر تلوار لے کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا، جو کہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ ان کا دل مان ہی نہیں رہا تھا۔ پھر ابو بکر آئے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا، ماتھے کو چھما اور رو کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ زندگی میں بھی خوبصورت تھے اور وفات کے بعد بھی خوبصورت ہیں۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ مسجد میں آئے اور وہ الفاظ کہے جو تاریخ میں ہمیشہ گونجتے رہیں گے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کر گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ ہمیشہ زندہ ہے۔ مسجد میں سنتا چھا گیا، لوگ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ جنازہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کا عظیم ترین جنازہ، لیکن عجیب بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ جماعت کے ساتھ نہیں ہوا۔ لوگ گروپس کی صورت میں اندر آتے اور سلام پیش کرتے۔ ہر شخص کا دل ٹوٹ چکا تھا، کوئی تسلی نہیں تھی، کوئی سکون نہیں تھا، صرف آنسو تھی اور جدائی کا درد۔ گھر کی تہائیں عائشہ بنت ابی بکر فرماتی ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے تھے تو گھر نور سے بھر جاتا تھا، اور جب پردہ ہوا تو مدینہ اندھیرا لگنے لگا۔ سوچو، وہ گھر جہاں وحی اترتی تھی، جہاں جبریل آتے تھے، آج وہاں خاموشی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نبی نہیں تھے، وہ پوری انسانیت کے لیے رحمت تھے۔ ایک بڑھیا روز ان پر کچرا پھینکتی تھی۔ ایک دن کچرا نہیں پھینکا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کا حال پوچھنے چلے گئے۔ بڑھیا حیران رہ گئی، یہ کون سی شخصیت ہے جو بدلے میں بھی محبت کرتی ہے؟ اور وہ اسلام لے آئی، غلاموں کے ساتھ سلوک۔ عرب میں غلام جانوروں سے بھی بدتر سمجھے جاتے تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم خود کھاؤ وہی انہیں کھلاؤ، جو تم پہنو وہی انہیں پہناؤ۔ سبحان اللہ، دنیا کو انسانیت کا اصل مطلب سمجھایا گیا۔ سین 28، عورتوں کو عزت۔ اسلام سے پہلے عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو رحمت کہا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی، اور عورت کو انسانیت کا مقام دیا۔ یتیموں کا سہارا۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یتیم تھے، اس لیے انہیں یتیموں کا درد سب سے زیادہ محسوس ہوتا تھا۔ وہ فرماتے، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اتنے قریب ہوں گے۔ ان کا دل غریبوں کے لیے دھڑکتا تھا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقی، دنیا کے بادشاہ ان کے پاس آتے تھے۔